برحق ضرور آئے گا، ظلم کے ایوانوں کو گرانے آئے گا، فساد مٹانے آئے گا۔ مہدی برحق کی یاد، ان کا انتظار، یعنی ظلم کے مٹنے کا انتظار، عدل الہی کے نفاذ کا انتظار، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا انتظار، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ شہید قائد انہی لوگوں میں سے تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، نہ کسی نمرود و فرعون و شداد و طاغوت اور یزید کا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر کہ آج ایک دفعہ پھر پوری قوم اس عظیم شہید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے اہداف سے ایک دفعہ پھر تجدید بیعت کے لیے اور ان کے پیغام کو معاشرے کے اندر ایک دفعہ پھر زندہ کرنے کے اعلان کے لیے اس پنڈال میں جمع ہو چکے ہیں۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آج آپ کے سٹیج پر اہل تشیع اور اہل سنت علماء کا ایک بہت بڑا نمائندہ اجتماع موجود ہے جو یقیناً ان خوابوں کی تعبیر ہے جو شہید عارف الحسینی دیکھا کرتے تھے۔ شہید عارف الحسینی کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جو ان کی زندگی کے اسلوب اور ان کی سیرت سے اخذ کرنے والے یا اخذ ہونے والے نکات ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ نہ صرف گفتگو کی ضرورت ہے بلکہ اپنی عملی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں ان تمام نکات کو سامنے رکھنے کی بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ وہی اسلوب اور ان کی وہی سیرت و سنت پاکستانی معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور بفضل خدا ان کی سیرت کے مختلف پہلو مختلف خوبصورت کتابوں کی شکل میں ہمارے انتہائی عزیز برادر شبیر بخاری نے مرتب کیے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ کے علم میں ہیں۔ آج کا یہ اجتماع اس حوالے سے ان خوابوں کی تعبیر ہے جو شہید حسینی دیکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں جس طرح سے پورا عالم کفر عالم اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، آپ ارد گرد کے پورے خطے میں، ارد گرد کے تمام ممالک میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تجدید حیات اور نئے سرے سے اسلام کے غلبے کا ایک آغاز آپ کو مختلف ممالک میں نظر آتا ہے۔ اسلامی جذبات،
اسلامی تعلیمات، اسلامی انقلاب کا ولولہ، بیداری کی تحریک، آگہی، دشمن کی شناخت، آج کی طاغوت کی شناخت، آج کے سب سے بڑے دشمن اور مستضعفین کو پیسنے والی طاقتوں کی شناخت اور ان کے مقابلے میں مظلوم امتوں کا قیام، مقاومت کی میدان عمل میں آمد اور ان تمام قوتوں کے مقابلے میں اپنی ایمانی حرارت اور ایمانی ارادے کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی طرف پاکستان میں رہتے ہوئے ہر شیعہ اور سنی کو نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنے ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے بہت کچھ سوچنے کی اور اس رستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ میں چونکہ وقت کم ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ بہت کم وقت آپ کے پاس ہے، تو اس لیے میں ایک دو نکات عرض کروں، وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ۔ وہ یہ کہ آج ایک دہائی سفر کے بعد مجلس وحدت مسلمین پاکستان میں اجتماعی جد و جہد اور سیاسی جد و جہد کے میدان میں ایک حقیقت کی شکل دھار کر قوم کے سامنے موجود ہے۔ اجتماعی میدان ظاہر ہے اس کے الگ تقاضے ہیں، سیاسی میدان ظاہر ہے اس کے الگ تقاضے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی طرف اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی قوم کی تعمیر کے لیے جن میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے جو مقدمات ہیں وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ فراہم ہو چکے ہیں۔ عوامی مقبولیت، عوام کے اندر پذیرائی، عوام کا استقبال، عوام کا اس طرح سے ساتھ دینا، چاہے وہ کراچی کے اجتماعات ہوں یا اسلام آباد کے اجتماعات ہوں، عوام کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہم پر، مجلس پر، اکابر مجلس پر، کارکنوں پر اعتماد کرتی ہے اور ساتھ چلنے کا عہد بھی کرتی ہے اور ساتھ چلتی بھی ہے۔ اب ہمیں جس نقطے کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں، 30 سالوں میں ہم نے اس قوم کو کہاں پر دیکھنا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، اقتصادی میدان میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، سیاسی میدان میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، تبلیغی، ثقافتی، تہذیبی میدان میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے، علمی، فکری اور نظریاتی حوالے سے ہمیں اپنی قوم کو اگلے 30 سالوں میں کہاں پر پہنچانا ہے، شعور اور آگہی کے میدان میں ہم نے اگلے 30 سال کے لیے کیا سوچا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر اس پاکستان میں رہنا چاہیں تو ایک زندہ قوم بن کر، مقاوم قوم بن کر، ایک مردانہ انداز میں میدان سیاست میں رول پلے کرنا چاہیں تو ہمارا اگلے 30 سالوں کا ویژن کیا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کیا ہے، اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں، کیسے اداروں کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہم اپنی ظرفیت، اپنی کیپیسٹی اس طرح سے بڑھائیں کہ اس قوم کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر موجود جو ہیرے ہیں وہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل بھی سکیں اور ان کی صلاحیتوں سے اس قوم کی سربلندی اور تعمیر کے لیے ہم بھرپور
استفادہ بھی کر سکیں، چاہے وہ ہیرا کسی بھی میدان کا حامل ہو اور کسی بھی میدان کا ماہر ہو۔ ان نکات پر اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس جن کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ چٹ دی جا چکی ہے تو میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام ساتھیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے محنت کرنے کی اور اپنا ویژن اور اپنا ظرف اتنا وسیع کرنے کی کہ پاکستان کا ایک ہندو اور عیسائی بھی ہمارے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔